کسی کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی جو میرا موضوع نہیں ہے امام زمانہ، لیکن ان کے حالات کا ایک حصہ میرا موضوع ہے، کیونکہ وہ شہزادی کے سیرت سے ملتا۔ تیسری مجلس کا آخری حصہ وہ ابھی شروع ہوگا، آج کل اسٹارٹ ہوا تھا، آج آگے بڑھے گی بات۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی، کسی سے میری مراد یہ آج کل کے عام سے لوگ نہیں ہیں، مرجع وقت آغا مرشی بہت عظیم، لیکن اب ان کی حالات بتاؤں گا تو اصل موضوع رہ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ مجھے حل کرانا ہے۔ میری دادی سید ہیں، میری دادی ہیں شہزادی کون ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی قبر پہ جاؤں اور وہاں جا کے زیارت پڑھوں اور گریہ کروں اور زیارت کا ثواب لوں، لیکن اب تو ہر ایک کو پتا ہے شہزادی کہاں دفن ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ جنت البقیع میں قبر ہے، انڈیا پاکستان میں پہلے وہی مشہور تھی، بلکہ جو نوحے بھی پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی بقیہ کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے وہاں ہوں۔ اپنے حجرے میں دفن ہے، یہ بھی ایک روایت ہے، اور مراجع کے پاس یہ زیادہ معتبر روایت ہے لیکن کنفرم نہیں ہے۔ منبر رسول کے قریب دفن ہے، ایک روایت یہ ہے۔ مختصر ایک جملہ جو آپ مجلسوں میں آج کل سنتے ہیں کہ مولا نے 40 جگہ پر نشان قبر بنا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب دل چاہتا ہے ایک ایسا مرجع جلیل القدر جو خود شہزادی کی اولاد میں ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے صحیح جگہ پتہ چل جائے کہاں پر قبر ہے تو میں جاؤں، زیارت بھی پڑھوں، گریہ بھی کروں، ثواب بھی لوں۔ تو جواب یہی دیا کہ نہیں، ہمارے ظہور تک تو یہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہیں یہ ثواب لینا ہے تو جاؤ اور جا کر ہماری پھوپھی یعنی ان کی بیٹی معصومہ قم کی قبر کی زیارت کر لو، تمہیں ایسا ہی ثواب و فضیلت ملے گی جیسے شہزادی کونین کی زیارت کا ثواب ہے۔ معصومہ دیکھیے، ہمارے پاس ہمارے مذہب میں حفظ مراتب یا پروٹوکول بہت اہم ہے۔ معصومہ قم کے اتنے فضائل ہیں، میں اس کو کیا بیان کروں آگے، لیکن بعض اوقات اس طرح تقریر کی جاتی ہے کہ جیسے وہ شہزادی کونین سے بھی افضل ہیں یا ان کے برابر۔ پروٹوکول اپنی جگہ۔ جناب عباس کی عظمتوں میں کسی کو شک ہے، جن کا لقب ہی باب الائمہ ہے کہ امام تک جانا ان کے ذریعے جاؤ، لیکن اگر کوئی اس طرح سے فضیلت بتائے جیسے ان کا رتبہ کسی امام سے بلند ہے۔ حضرت ابو طالب کے فضائل میں کسی کو شک، لیکن کوئی اس طرح سے بیان کرے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ میرے ایک استاد تھے مولانا مرحوم مصطفیٰ جوہر صاحب، بہت مختصر، میں یعنی اتنا کہ میں ان کو اپنا استاد نہیں کہوں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی توہین۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ بہت جلال کی عالم میں تھے۔ کیوں؟ کہا فلاں صاحب نے مجلس پڑھی ہے، جناب خدیجہ کے فضائل بتائیں۔ خدیجہ طاہرہ اسلام کی وہ محسنہ کہ پیغمبر اسلام مرتے دم تک خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے رہے، بلکہ پیغمبر کی بیویوں نے ایک فارمولہ ڈھونڈ لیا تھا، ایک اصول بنا لیا تھا کہ اللہ کے رسول بہت ہی نرم ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت نرم ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب، اے رسول تمہارا دل سخت نہیں ہے، تم بہت نرم ہو مومنین کے لیے، اور انکا لعلی خلق عظیم، تمہارا اخلاق بہترین ہے کافروں کے لیے بھی۔ لیکن جو نرم آدمی کو جب کبھی غصہ آتا ہے نا، وہ پھر اس کا غصہ بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ ازواج رسول کہتے ہیں کہ رسول کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ آپ 21ویں پارے کی آخری آیت اگر پڑھ سکیں آج اپنے گھر جا کے تو پڑھ لیجئے۔ 21ویں پارے کی آخری آیت میں ازواج رسول کا وہ واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح سب نے مل کر یا اکثریت نے مل کر پیغمبر سے ایک احتجاج کیا۔ ذرا دیکھ لیجئے گا، ممبر سے بیان کرنے کا وقت نہیں، وہ تو خالی ایک واقعہ ہے جو قرآن میں آ گیا۔